آقا نے ہاتھ لگایا ہے دنیا کی آگ نے جلانا ہی چھوڑ دیا ہے. آگ میل کو تو جلاتی ہے, کپڑے کو نہیں جلاتی. مجھے بتاؤ نا کہ جس رومال کو, جس کپڑے کو میرے آقا ٹچ کر دیں اسے دنیا کی آگ نہ جلائے, جس امتی کو ٹچ کر دیں اس کو جہنم کی آگ کیسے جلائے گی؟ تو قیامت کے دن ملاقات کرنی ہے نا, مصافحہ کرنا ہے, تو زندگی میں درود پاک کثرت سے شامل کریں پلیز. ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, جتنا ہو سکے یہ نیکیاں کما لو. اللہ کا ذکر, درود پاک, یہ بہت آسان نیکیاں. یقین کریں میں کہوں رب کی بڑی مہربانی ہے. دنیا میں محنت کرو تو پیسے ملتے ہیں, کوشش کرو, ہمت کرو, اسٹرگل کرو, تب جا کے کامیابی ملتی ہے. مگر اللہ نے نیکی کمانا کتنا آسان کر دیا. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے, کوئی پسینہ نہیں نکلا, کوئی کیلوریز برن نہیں ہوئی, اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہیں ہوئے. پتہ آپ نے کیا کما لیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سنا یہاں بڑے کینوں کے اور بڑے بڑے باغات ہیں, یہ درخت لگانے میں محنت کرنی پڑتی ہے. یہ درخت بھی دنیا کے درخت ہیں, میں تو جنت کے درخت کی بات کر رہا ہوں. ہر بار سبحان اللہ پر جنت میں درخت, الحمدللہ پر جنت میں درخت, اللہ اکبر پڑھیں تو جنت میں درخت. کیوں نہ لگائیں؟ کیوں فضول باتیں کروں بھائی؟ میری تھوڑی سی زندگی کیوں نہ نیکیاں کما لوں؟ جیب میں تصویر رکھا کرو, جتنا ہو سکے درود پاک, ذکر اللہ یہ کرتے رہا کریں. فضول باتوں سے بچے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر میں نے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں, ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تاجران جمع ہیں, زمیندار جمع ہیں, حکومتی عہدیداران بھی ہیں. مطلب مجھے بتایا گیا کہ کئی شعبوں سے تعلق رکھنے والی ڈگنیٹیز آج بھلوال میں جمع ہیں. میں خود بھی پہلی بار بھلوال آیا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ کا پیار دیکھ رہا ہوں. اللہ کریم ہم سب کا آج کا اس اجتماع میں آنا اپنے دربار میں قبول فرمائے. معراج کی رات 2 دن پہلے ہم نے گزاری, بڑی مبارک رات, بڑی پیاری رات. جب بھی اس رات کا ذکر سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے. جب بھی اس رات کے بارے میں سنتے ہیں تو دل اور فخر محسوس کرتا ہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جن کو اللہ کریم نے وہ معجزہ عطا فرمایا, وہ کرم نوازی فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو نہ دی. یقیناً بہت سارے انبیاء گزرے, آدم صفی اللہ ہیں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں, مگر میرے آقا حبیب اللہ ہیں. اور حبیب کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. کلیم اللہ حضرت موسیٰ کا بڑا مرتبہ, لیکن انہوں نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا بات کرنے کا, تجھ سے کلام کرنے کا شرف تو حاصل ہے, اے میرے مالک اپنا دیدار بھی عطا فرما دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے کیا ارشاد ہوا؟ لن ترانی, اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو. ریکویسٹ کی تو پھر ایک پہاڑ پر, کوہ طور پر ایک تجلی نازل کی گئی. وہ تجلی, وہ اللہ کے نور کی جو تجلی تھی, حضرت موسیٰ اسے نہ دیکھ سکے, اس کو برداشت نہ کر پائے, تاب نہ لا سکے, اور آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی, ادھر سے کیا ہوا؟ ڈینائل ہوا, لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکو گے, اور تجلی نازل کی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے. یہ بات ہے کلیم اللہ کی. اب آؤ ذرا حبیب اللہ کی بات سن لو کہ میرے آقا تو حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے, اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ محبوب کو ہمارے پاس لے آؤ. وہاں ریکویسٹ ہے, یہاں بلایا جا رہا ہے. اور پھر نبی پاک نے اپنی سر کی آنکھوں سے, رسول پاک علیہ السلام کائنات میں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا. ہی از ون اینڈ اونلی. اور سبحان اللہ, اب ذرا غور سے, صلاۃ و سلام میں یہ شعر کئی بار سنا ہوگا, آج ذرا سمجھ کے سنو گے تو اس کا مزہ اور آئے گا. شاید کہتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے ہوئی. Try to understand the difference between طور and معراج. فرق کیا ہے دونوں واقعات میں؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی, فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی.
سمجھ آ گئی؟ کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ شان ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور یہ رات بڑے معجزات، بڑے واقعات، مگر میں اس رات کے بعد کا ایک واقعہ اور اس سے ملنے والا سبق وہ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کو ڈسکس کریں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس رات معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے گھر کے باہر ایک بوڑھی کنیز کو کھڑے ہوئے دیکھا، اس کے کاندھے پر ایک آٹے کا تھیلا تھا، وہ رو رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں ایک غیر مسلم کی کنیز ہوں اور میرے مالک نے مجھے چکی پر آٹا پسوانے کے لیے بھیجا ہے، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں، مجھے چلنا بھی دشوار ہے، آٹے کا تھیلا بھی اٹھانا تھا، اور اس تاخیر کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ میرا جو غیر مسلم مالک ہے نا وہ مجھ پر سختی کرے گا، مجھے ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا۔ اللہ اکبر، ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف ملا ہے، عرش کے مہمان بن کر آئے ہیں، مگر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال اور عاجزی دیکھیے، فرمایا چلو میں تمہارے آقا کے پاس چلتا ہوں۔ اور آپ نے وہ تھیلا خود اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اب اس کنیز کے ساتھ اس آقا کے گھر تک جاتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ غیر مسلم باہر آتا ہے، وہ مکے میں رہنے والا تھا، وہ جانتا تھا نبی پاک کو، مسلمان نہیں تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ کہا آپ میرے دروازے پر کیسے آ گئے؟ کہ تمہاری یہ کنیز ہے، رو رہی تھی، اور اس بیچاری کو یہ غم تھا کہ تم اسے سزا دو گے، دیر ہو گئی تھی اسے، میں سفارش لے کر آیا ہوں کہ سزا مت دینا، اسے ڈانٹنا نہیں، اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ وہ جو غیر مسلم تھا نا وہ سن تو رہا تھا مگر اس کا دماغ کہیں اور چل رہا تھا، وہ کسی اور خیال میں تھا۔ ایک منٹ رکیے، ایک منٹ ذرا رکیے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ آپ کو آج رات معراج کا تحفہ ملا ہے؟ نبی پاک نے یقیناً یہ فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا؟ ہاں ایسا ہی ہے، میں آج رات ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی معراج سے آیا ہوں۔ کہ ایک منٹ رکیے، وہ اندر گیا، اس کے پاس آسمانی کتاب کا ایک پرانا نسخہ موجود تھا، یا تو کتابوں میں لکھا توریت شریف تھی یا انجیل مقدس تھی، وہ کتاب لے کر آتا ہے اور کتاب میں دکھاتا ہے کہ دیکھیے ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی ہوں گے جب ان کو معراج نصیب ہوگی اسی سفر کے بعد وہ ایک کنیز کا تھیلا اٹھا کر ایک غیر مسلم کے دروازے تک جائیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے آخری نبی ہیں، اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ ہے مگر میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لیے اتنا درس ہے، ذرا غور کریں۔ اتنا بڑا مقام جسے ملے، رب کا دیدار ہو، جنت کی سیر ہو، آسمانوں کی سیر کروائی جائے، تمام نبیوں کی جن سے امامت کروائی جائے، کتنا بڑا شرف ملا، مگر اتنے بڑے ٹور کے بعد بھی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ کنیز کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ آج ہماری کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے، کسی وزیر سے، کسی صدر سے کوئی بڑا ایوارڈ مل جائے، ہم کیا اس کے تو بندے کا اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، جانتے نہیں میں کون ہوں، میرا تعلق کہاں پر ہے، میں بھی کہاں سے ہو کر آیا ہوں۔ غریب آدمی تو گیا نا، اس سے تو ملاقات کا چانس ہی نہیں ہے۔ اب میں بڑے لوگوں میں اٹھوں گا بیٹھوں گا، میرا اسٹائل اور میرا کیلیبر اور۔ اللہ کے حبیب کا حال یہ ہے کہ رب کی بارگاہ سے آئے ہیں اور کنیز کا تھیلا اٹھا رہے ہیں۔ کاش یہ ایک واقعہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دے کہ ہم کچھ بھی بن جائے، ہمارا نام بڑا ہو جائے، ہمیں مال مل جائے، ہمیں عزت مل جائے، پیر زمین پر رہنے چاہیے، انداز عاجزی اور انکساری والا ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کہلاتے ہیں، اور کئی بار نعتوں میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ لیکن ہمارا اسٹائل کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، اور یہ نبی پاک کی سنت بھی ہے۔ میرے آقا کیسے عاجزی والے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے جوتوں کے تسمے کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر کا سودا سلف لایا کرتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، بعض اوقات تو سواری پر بھی اپنے غلام کو بٹھا لیا کرتے تھے۔
گھوڑے پر یا اونٹ پر اپنے ساتھ غلام کو بٹھا لیا کرتے تھے. کیا ہم میں سے جو مالدار کہلاتے ہیں، مشہور کہلاتے ہیں، طاقتور کہلاتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے ملازمین، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کو ساتھ سواری پہ بٹھائیں؟ نہیں جناب، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے. تو پھر بتائیے نا تکبر کہتے کس کو ہے؟ یہ بہت بہت بری وبا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ تو اللہ کی پہلی نافرمانی جو ہوئی ہے وہ شیطان نے کی نا. اور وہ کیا تھی؟ تکبر ہی تو تھا، وہ حسد ہی تو تھا. کیونکہ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے تھے نا. شیطان نے کیا جواب دیا تھا؟ انا خیر من، اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں. اور یہ بھی یاد رہے کہ شیطان فرام دا ڈے ون، شروع سے ہی نافرمان نہیں تھا اللہ کا. اس کا نام تو عزازیل تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا. ہی واز اے ٹریزر آف ہیون. مگر ایک بار کا تکبر، ایک بار کا پراؤڈ کس قدر اللہ کو ناپسند آیا کہ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کو اللہ کی بارگاہ سے مردود قرار دے دیا گیا. اب بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں، ذرا سنیے گا کہ جو شیطان زندگی میں ایک بار جس نے تکبر کیا، کہا انا خیر من، اس کو ساری اس کی عبادتیں برباد کر دی گئی. جو روز تکبر کرتا ہے، جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ حدیث بچپن سے سن رہے ہیں، آپ کو بھی یاد ہو گئی ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. وائی؟ رائی کا دانہ. کیوں رائی کا دانہ کی مثال دی گئی؟ اتنا سا ہوگا، جس کے دل میں اتنا سا بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر والا ہے اس کا کیا ہوگا؟ اب ذرا سمجھنا ہے، یہ چھوٹی وبا نہیں ہے، یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. نمازیں، روزے، سجدے، حج، عمرے، صدقے، خیرات سب چل رہے ہیں اور تکبر بھی چل رہا ہے. تو تکبر سب برباد کر دے گا. شیطان کا سب برباد ہوا نا. ایک طرف نبی پاک کی امتی ہو کہ جو عاجزی کا درس دیں، اور ایک میرا انداز کہ میں تکبر میں مبتلا ہوں. تکبر کی تعریف کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھوں. جو بھی بندہ ہے وہ جب اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر یا دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، سمپل یہی تکبر ہے. تو یہاں تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں میرا خاندان بڑا ہے، اس کا خاندان چھوٹا ہے، میرا نام زیادہ مشہور ہے، اس کو تو جانتا کوئی نہیں ہے جناب. میں پیسے والا، یہ غریب، میں خوبصورت، اس کا رنگ سانولا، میری باڈی طاقتور، یہ کمزور. کتنے طریقے تکبر کرنے کے. اچھا تکبر کی جب بھی بات ہوتی ہے نا تو شیطان پیسے والا ہی یاد دلاتا ہے کہ بھائی مالدار تکبر کرتے ہیں، میں تو مالدار ہو ہی نہیں. نہیں جناب، بھول ہے آپ کی. تکبر صرف مالدار نہیں کرتا، خوبصورتی بھی تکبر لاتی ہے، طاقت بھی تکبر لاتی ہے، شہرت بھی تکبر لاتی ہے، سنو علم بھی تکبر لاتا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے. اتنا مردود ہے شیطان کہ یہ علماء میں تکبر ڈال دیتا ہے، یہ عبادت گزار میں تکبر ڈالتا. مثال کے طور پہ کسی نے 4 کتابیں پڑھ لی، صحیح عالم تو بنا نہیں، پراپر سیکھا نہیں. اب وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے علم آتا ہے، اس کو تو آتا ہی کوئی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ بلکہ روایتوں میں آتا ہے من قال انا عالم فهو جاہل، جو کہے میں عالم ہوں وہ تو جاہل ہے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے. عبادت بھی تکبر لاتی ہے. ہاں آپ نمازیں ضرور پڑھیں، تہجد ضرور پڑھیں، روزے ضرور رکھیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب باقی جو نہیں رکھ رہے وہ مجھ سے کمتر ہے. مجھے کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. کوئی بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے ٹریول پر، تو رات کا وقت ہوا، کسی مسافر خانے میں ٹھہرے تو بیٹا کھڑا ہو کے، دونوں باپ بیٹے تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. جب تہجد کے لیے اٹھے نا، بیٹا والد سے کہتا ہے کہ ابا جان یہ کتنے عجیب لوگ ہیں، کوئی بھی تہجد میں نہیں اٹھا، سب سو رہے ہیں. تو والد نے بڑے کمال کا جواب دیا. پتہ کیا کہا ابا نے؟ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. تہجد میں اٹھ کر تجھے دوسرے لوگ کمزور لگ رہے ہیں، گناہگار لگ رہے ہیں، تو بہتر سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، بہتر ہے تو بھی سویا رہتا. عبادت کر کے پراؤڈ فیل نہیں کرنا ہے.
आजिज़ी, इंकिसार। अल्लाह करे कि ये बात समझ आ जाए कि हमने कभी भी तकब्बुर नहीं करना। जो दिया रब ने दिया मिनटों में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ने चाहा तो कुछ भी नहीं बचता, फिर किसी जगह का खूबसूरती बचती है ना शौहरत, मिनटों में शौहरत जिल्लत में बदल जाती है। कुरान में रब ने खुद ही तो फरमाया ना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। हमें किस बात का इतराना है? हमारा कुछ भी नहीं है, जो दिया है वो रब ने दिया। और तकब्बुर करने वाले को सख्त नापसंद फरमाता है रब। अब आइए एक बनी इसराइल का आपको वाकया सुना। बनी इसराइल में एक बड़ा नेक आदमी था और उसकी इबादत बड़ी थी और इतना अल्लाह की बारगाह में मकबूल था कि जिधर जाता था ना, बादल का टुकड़ा उसके साथ जाता था। तो वहां एक गुनाहगार शख्स भी रहता था। उसके दिल में ख्याल आया, मैं इतना गुनाहगार, इतना सियाकार, ये कितना नेकूकार, जिधर जाता है बादल का टुकड़ा इसके साथ जाता है। चलो यार, मैं इस नेक आदमी के पास जाके बैठ जाता हूँ, इसके सदके मुझ पर भी कुछ अल्लाह की रहमत के छींटे बरस जाएंगे, मेरा भी काम हो जाएगा। आजिज़ी थी, इंकिसारी थी, नदामत थी, अपने गुनाहों का एहसास था और ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। वो जाके बैठ गया, उस नेक बंदे के बराबर में जाके बैठ गया, इस नियत से इस पर रहमत बरस रही है, साडा भी कम हो जाएगा। मगर उस नेक बंदे, 100 कोल्ड नेक बंदे, उसके दिल पर शैतान ने हमला किया। कहता मैं किधर, ये किधर, मेरे सर पर बादल से आया करता, ये गुनाहगार शराबी कबाबी मेरे बराबर में। बड़ा उसको गुस्सा आया, खड़े हो जाओ इधर से, तुम मेरे बराबर में कैसे बैठ सकते हो, जाओ इधर से खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, ये खड़ा होकर गया और वो जो बादल का टुकड़ा था ना, वो भी इसके साथ जाने लग गया। और उस जमाने के नबी पर ये वही भेजी गई कि दोनों से कह दो कि आज से अपने आमाल दोबारा से शुरू करें। जो नेक बंदा था, जिसके दिल में तकब्बुर आया, उसके तकब्बुर की वजह से पिछली सारी नेकियां खत्म कर दी गई। और वो गुनाहगार जो आजिज़ी, इंकिसारी, शर्म लेकर आया था, उसकी शर्म और आजिज़ी, इंकिसारी की बरकत से उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड इंटेंशन एंड बैड इंटेंशन। अच्छी नीयत और बुरी नीयत में यही तो फर्क है। खुदारा अपनी नीयतों को साफ कीजिए, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए। अगर कुछ भी रब ने दिया तो अल्लाह ने दिया। अच्छा, अब शैतान इतना मरदूद है, जब भी हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो शैतान कहता है नहीं यार, मैं तकब्बुर कहाँ करता हूँ, मौलवी साहब बात तो अच्छी कर रहे हैं मगर मैं इस काम में मुब्तला नहीं हूं। चले मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल या लेबोरेटरी टेस्ट दे देता हूं, चेक कर लो कहीं ऐसा करते तो नहीं। तकब्बुर की पहली निशानी कि जब कोई लोग आए, मैं कहीं जाऊं तो लोग मेरे लिए खड़े हो जाए, ना खड़े हो तो बुरा लगे, अच्छी जगह ना बिठाएं तो बुरा लगे, प्रोटोकॉल ना दे तो बुरा लगे। तो क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि मैं बेहतर हूं ना, मैं बाकियों से अच्छा हूं, मेरी बात है जनाब। अगर दिल में ये ख्याल आ रहा है तो फिर खुद अपने दिल से पूछ लीजिए तकब्बुर किसको कहते हैं। अच्छा, कोई बंदा आए तो मैं किसी को सलाम ना करूं, मुझे लोग सलाम करें। अल्लाह अकबर, क्यों? मैं बड़ा आदमी, मुझे लोग सलाम करें, मैं क्यों सलाम करूं? फिर तकब्बुर किस शय का नाम है जनाब, मुझे बताइए। एक तरफ तो कहते हो नबी पाक के उम्मती है, मैं सबसे पूछता हूं, जितने भी बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता, अल्लाह ने आपके जितना मकाम दिया, अल्लाह आपके मकाम में और बरकत डाल दे, लेकिन हम सारे मिलकर भी नबी पाक के मुबारक जूती के लगने वाले जर्रे के बराबर भी नहीं है ना। हमारी तो औकात ही कोई नहीं उनके आगे। रब के हबीब है, ही इज द रीजन ऑफ द होल क्रिएशन। आप तो वजह तख्लीक कायनात है, मगर आपकी आजिज़ी का आलम पता क्या है कि जब भी नबी पाक के दरबार में कोई आता था ना, मेरे आका सलाम में पहल फरमाते थे। कोई गुलाम आता, कोई सहाबी आता, कोई बच्चा आता, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा हुआ कि कुछ सहाबा ने प्लान किया कि यार हम जब भी जाते हैं नबी पाक के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सलाम कर देते हैं, इस बार हम पहले सलाम करेंगे। और जब वो जाते थे, इससे पहले कि वो सलाम करते, आका ही सलाम में पहल फरमाते थे। बल्कि एक ईमान अफरोज बात बताऊं, हाँ मजा आ जाएगा आपको। आज भी उलमा कहते हैं जब कोई रोज़े रसूल पे जाता है ना, सुनहरी जालियों पर हाजिरी देता है, इससे पहले कि गुलाम सलाम अर्ज करे, मेरे आका खुद सलाम इरशाद फरमाता है। हाय हाय हाय, आज भी उनकी करम नवाजी है, मगर उम्मती कहता है मैं क्यों सलाम करूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा गरीब हारी है, मैं इसको सलाम करूं। मुझे बताओ ना फिर तकब्बुर किसको कहते हैं? किधर जाओगे अगर तकब्बुर दिल में? आगे बढ़ के सलाम करो,
یہ نبی پاک کا طریقہ ہے نا. اور سبحان اللہ, سلام کو عام کرنا حدیث پاک میں. اگر تکبر کو علاج کرنا چاہتے ہیں نا, اگر بیماری بتائیے تو علاج بھی بتاتا ہوں. اور علاج بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جس کا مضمون ہے جو سلام کو عام کرتا ہے اس کا دل تکبر سے پاک ہو جاتا ہے. سب کو سلام, جس کو جانے جس کو نہ جانے, آگے بڑھ کے سلام کریں. دوسرا ٹیسٹ ہے, امیر کے یہاں دعوت ہو تو فوراً چلے جاتے ہیں. کیا غریب کے یہاں بھی جاتے ہیں؟ ہمارا خان سامہ, ہمارا غلام, ہمارا کوئی جاب کرنے والا, کہ صاحب وہ بچی کی شادی ہے, آپ نے آنا ہے. ارے بیٹا پتہ ہے میں کتنا بیزی ہوتا ہوں, کہاں ٹائم ہوتا ہے. اور اگر کوئی بلوال شہر کا بڑا سرمایہ دار بلائے تو سارے پہنچ جاتے ہیں, بلکہ نہ بلایا تو افسوس ہوتا ہے, مجھے نہیں بلایا, سب کو بلایا, مجھے کارڈ ہی نہیں آیا. کیوں فرق ہے ایسا بھائی؟ آؤ میں بتاتا ہوں میری آقا کی عاجزی کیسی تھی. ایک حبشی غلام آیا نبی پاک کے پاس, آقا کہتا حضور میرے گھر پہ دعوت ہے, آپ تشریف لائیں گے؟ پرانی چربی ہے اور تھوڑی سی کھجوریں ہیں. دعوت بھی غلام دے رہا ہے اور مینیو بھی بتا رہا ہے کہ چربی اور کھجور کے علاوہ ہے کچھ نہیں. مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر بھی تشریف لے جا رہے ہیں. بتاؤ نا, کبھی ایسا ہوا کہ ہمارے ملازمین کہیں بیٹھ کے کھا رہے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیں؟ اور میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھے؟ پلیز چیک کرو, یہ اتنا خطرناک وار ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلنے دیتا شیطان, لیکن یہ سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو چیونٹی کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر پیر رکھ کے چلیں گے, اس کو رونتے ہوئے جائیں گے. اس دن کیا کریں گے؟ اور کس بات کا ہم تکبر کرتے ہیں, کس بات کا پراؤڈ, اترانا کیسا, اتنے پیسے, اتنا مال, اتنی طاقت, اتنی شہرت. کیا چند دنوں پہلے کا زلزلہ یاد نہیں ہے؟ 6 فروری کو آیا نا زلزلہ, اسی مہینے میں, فروری میں تو موجود ہیں, 15 دن ہوئے ہیں. اور اس 14-15 دن پہلے والے زلزلے نے پوری دنیا کو ہلایا ہے. اگر جنہوں نے دیکھے وہ مناظر, 7.5 یا 7.8 میگنیٹیوڈ کا وہ زلزلہ تھا. آپ کو پتہ ہے زلزلہ کتنے بجے آیا؟ یہ تقریباً 4:17 پر صبح کے ٹائم آیا. آج اس سے پہلے بھی دنیا میں بڑے زلزلے آئے ہیں, کچھ دوپہر کو آئے ہیں, کچھ شام کو آئے ہیں, کچھ ایسے وقت میں آئے کہ لوگ بڑی تعداد میں باہر تھے, گھر سے باہر تھے. جو باہر تھے وہ بچ گئے, کیونکہ زلزلے میں عمارتیں گرتی ہیں تو لوگ مرتے ہیں. مگر یہ تو ایسا زلزلہ تھا کہ 99% لوگ اپنے بستر پر تھے. صبح 4:17 پر بچپن سے ایک شعر سنتے آ رہے ہیں, سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور تو ہو صبح زیر زمین. ایسا ہی ہوا نا, یہ تو سوتے ہی رہ گئے. 6 تاریخ کو زلزلہ آیا اور 7 تاریخ کو مجھے ترکی جانے کا موقع ملا. دعوت اسلامی کا شعبہ ہے, ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ہے, FGRF, فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. چونکہ میری ذمہ داری ہے, مشورہ ہوا اور میں دوسرے دن ہی ترکیہ پہنچا. اور ناظرین پیارے اسلامی بھائیوں, جو میں نے وہاں منظر دیکھے نا, شاید میں اپنے الفاظ میں بیان بھی نہ کر سکوں. یہ زلزلہ, میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ زلزلہ تھا کیسا, تو ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے بچے بھی ساتھ تھے. کبھی بچے اس دیوار سے جا کے ٹکراتے تھے, کبھی ادھر جا کے ٹکراتے تھے, اور اتنی خوفناک آواز تھی. اور اب بھی کئی دن ہو گئے میرے بچے ڈر کے مارے, انہیں نیند نہیں آتی, مجھ سے لپٹ کر سوتے کہ ابو جان پھر زلزلہ آنا آ جائے. اور ہوا یہ کہ اس کے بعد ہر تھوڑی دیر بعد زلزلہ آ رہا ہے. جب ہم موجود تھے اس وقت بھی زلزلہ آیا, کیونکہ آفٹر شاکس آتے ہیں. اور میں نے پوچھا کتنی دیر کا زلزلہ تھا, تو انہوں نے بتایا 40 سیکنڈ کا زلزلہ تھا. 40 سیکنڈز. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, کاش ہم سبق لیں. 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والے تھے 40 سیکنڈ بعد بے گھر ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے 40 سیکنڈ بعد وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں گئے. بہت شوق ہے, بہت بندہ کیلکولیٹر کرتا ہے, اتنے پیسے, اتنے ہزار, اتنے لاکھ, اتنے کروڑ بن گئے. سیکنڈوں میں جا سکتا ہے. 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھے, طاقتور تھے, 40 سیکنڈ بعد معذور ہو گئے. 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھے 40 سیکنڈ بعد دنیا سے چلے گئے. میں نے کئی عمارتیں دیکھی جس میں لوگ دبے ہوئے تھے. مجھے ہاتھ بھی نظر آیا بندے کا. مجھے بتایا اس بلڈنگ میں 32 افراد ہیں. ایک صاحب ملے, کہتے میری 2 سال کی بیٹی اندر ہے, 3 سال کا بچہ اندر ہے. ایک بھائی ملے کا میری ماں اندر ہے. سوچو ان کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا. ایک صاحب ملے, وہ بتاتے ہیں 18 سال کی میری بیٹی ہے, اس کا چہرہ ملبے سے باہر ہے, ہم سے باتیں بھی کر رہی ہے, جسم ملبے میں دبا ہوا ہے.
1-2 دن تک تو باتیں کرتی رہی، پھر اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس طرح لوگ چلے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ ملبے تلے دبے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ۔ کل میں چیک کر رہا تھا 43,000 تو شہادتیں کنفرم ہو چکی، یہ لاکھ سے اوپر جائیں گی، لگتا ہے ایسا، اللہ نہ کرے، مگر مجھے پتا ہے وہاں پر کتنے لوگ ملبے میں تھے اور کتنی عمارتیں تباہ ہیں۔ ایک بندہ بھی گھر میں نہیں رہ رہا تھا۔ جس شہر میں ہم گئے تھے انطاکیہ، ہتائی کہتے ہیں اس کو، ایک بندہ بھی گھر میں نہیں تھا، پورا شہر روڈ میں تھا۔ اور سردی کا عالم یہ تھا، میں کیا بتاؤں آپ کو، ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ زلزلے سے تو ہم بچ گئے، دعا کریں کہ سردی سے نہ مر جائیں، ہمیں سردی کا سامان دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے GRF ڈپارٹمنٹ نے تو اسی دن سے کام شروع کیا، دنیا بھر سے امداد ہمیں مل رہی ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پہ گرم کپڑے اور جو بھی ہم امدادی سامان، کھانا پینا، راشن، وہ سب تقسیم کر رہے ہیں۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ اتنا خطرناک زلزلہ، ہم سب نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کیا اس زلزلے سے سبق لیا ہم نے؟ کیا مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی کہ یار چند سیکنڈ میں دنیا سے جا سکتے، ہم بھی تو جا سکتے؟ بلکہ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ جناب ترکیہ کے بعد اللہ نہ کرے اب کوئی پاکستان میں بھی ایسا زلزلہ آ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے وطن کو محفوظ رکھے، ہم سب کی جان و مال کو بچائے۔ لیکن یاد رکھیے زلزلہ وہ آفت ہے کہ اس کے آنے کی نہ کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے، اور آ جائے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ دنیا کی کتنی بڑی طاقت کیوں نہ، میں نے بڑی بڑی فیکٹریوں میں آگ لگی ہوئی دیکھی، پیارے سارے بھائی، ریفائنریوں میں آگ لگی ہوئی دیکھی، ہیلی کاپٹر سے آگ بجھا رہے تھے مگر آگ نہیں بجھ رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے۔ مجھے بتاؤ نا، اربوں خربوں روپے جن کے تھے وہ سب زیرو ہو گئے۔ کیسے لوگ زیرو ہوئے بتائیں؟ ظلم کرنے والے بھی بے گھر ہو گئے نا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ، ہو سکتا ہے آپ نے بھی وہ پوسٹ پڑھی ہوگی، کہ ایک بندہ تھا، غریب تھا، تو اس نے اپنے مالک مکان سے کہا کہ بس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، میں اگلے مہینے پیسے دے دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، دھکے دے کر کہتا مجھے گھر سے نکال دیا۔ بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، ہم سب گھر والے اس بلڈنگ کے نیچے ٹینٹ لگا کر رہنے لگے، پیسے تو تھے نہیں، کہاں جاتے؟ شام اس نے مجھے گھر سے نکالا، رات زلزلہ آیا، صبح مالک مکان بھی میرے ٹینٹ میں آ گیا۔ کل مجھے گھر سے نکالا، آج خود گھر سے باہر گیا۔ یہ میرے اور آپ کے پیسوں کی، مکان کی، دنیا کی حیثیت۔ خدا نہ سمجھو، اللہ جب چاہے گا اپنی قدرت کا نظارہ دکھا سکتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بڑا کروڑ سے کہتے ہیں اتنے پیسے 7 پشتے کھائیں گی ختم نہیں ہوگا۔ ارے تمہاری بھول ہے، میرے رب نے چاہا تو سیکنڈوں میں سب ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہنا، عاجز رہنا، انکساری کرنا، اللہ میرا کچھ نہیں، سب تو نے دیا ہے، جو دیا ہے اللہ سے باقی بھی تو نہیں رکھنا ہے، زوال نعمت سے تو نہیں بچانا ہے۔ میں تیرا بندہ عاجز، جو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ پلیز اپنی اڑان نیچی رکھیں، ہمیں رب کا بندہ بن کے رہنا ہے، عاجزی کے ساتھ رہنا ہے۔ لوگوں پر ظلم، لوگوں پر تکبر اترانا نہیں ہے، بلکہ مزہ اس میں ہے۔ کہتے ہیں نا جس شاخ پر پھل لگتے ہیں وہ زیادہ جھکتی ہے۔ پھل لگانے ہیں نا تو جھکے رہو اور اللہ پھل لگا دے گا۔ اور پھر اللہ نے مال دیا تو اس مال کا حق ادا کرو، اس کی زکات پوری ادا کریں، اس کا عشر پورا ادا کریں۔ یہ مال برباد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کا جو مال کا حق ہے وہی ادا نہیں کرتے۔ میں ہمارے رکن شورا فاروق بھائی موجود ہیں، وہاں جی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں بڑی غربت ہے۔ ہم کہتے ہیں واقعی اللہ پاک رحم فرمایا، مہنگائی بھی بہت ہے، مگر کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دور ایسا آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ بلیو کریں، میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ بھی انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ پاکستان میں کتنی کراپ ہوتی ہے، کتنا گندم ہوتا ہے، کتنا چاول ہوتا ہے، کتنا گنا ہوتا ہے، کتنی کپاس ہوتی ہے، کتنے فروٹس ہوتے ہیں، کتنے کنو ہوتے ہیں، کتنے آم ہوتے ہیں۔ ساری بڑی فصلوں کو کیلکولیٹ کر لیں، اس کی تعداد بھی لکھی، اس کی قیمت بھی لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔